السلام علیکم. اچھا، آج شوگر کے ٹاپک میں شوگر اور ڈائٹ، یعنی شوگر کے مریض کیا خوراک کھائیں کیا نہ کھائیں، یہ ایک اہم ٹاپک ہے. اگر بندے کو شوگر ہو جائے تو اس کی خوراک جتنا ہو سکے سب سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ عام بندہ متوازن غذا نہ کھائے تو اس کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن شوگر کے مریض کو متوازن غذا اور وہ غذا جن میں کیلوریز اور کاربوہائیڈریٹس کم ہوں، اور ایسے فروٹس جن کا گلائسیمک انڈیکس بہت ہی کم ہو، 40 سے کم ہو، 50 سے کم ہو، جہاں تک کہ 20-30 تک جس چیز کا گلائسیمک انڈیکس ہے وہ کھائے شوگر کا مریض. اچھا، غذا کے بارے میں ایک اہم ترین بات آج کرتا چلوں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. تو ابھی تک شوگر کے مریض ہیں جو غذا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کیا کھائیں کیا نہ کھائیں. ڈرگز مافیا جو ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ شوگر کے مریض صرف میٹھا نہ کھائیں، یا کچھ ڈاکٹر حضرات. لیکن اتنی لمبی ہسٹری ہے ڈائٹ کے بارے میں نا، ڈائٹ کے بارے میں اتنی زیادہ باتیں ہیں نا، وہ آپ کو کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم نہیں بتاتا. کیونکہ اگر 2 گھنٹے بھی شوگر کی غذا کے بارے میں بتایا جائے تو وہ بہت کم ہے. اصل میں بات یہ ہے جو جتنی بھی گرینز ہیں نا، دانے ہیں، جتنی بھی روٹی کے اجناس ہیں، اناج ہیں، غلہ ہے، یہ نقصان دیتے ہیں. اناج جتنے بھی ہیں یہ ان میں ایک تو کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، آپ کو جو اناج میسر ہے، اگر گندم بھی میسر ہے، اگر کیٹو ڈائٹ میں بات کی جائے تو گندم اور چاول بالکل بند ہوتے ہیں مریض کے لیے. اگر کوئی کیٹو ڈائٹ کھا رہا ہے، کیٹو یہ ہے اس میں فیٹی چیزیں اور پروٹین مریض لیتا ہے اور کاربوہائیڈریٹس نہیں لیتا. وہ فیٹی کیٹو ڈائٹ ہے، لیکن ہر مریض کے بس کی بات نہیں وہ کیٹو پر رہے. کیٹو میں کافی مسائل بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے کافی ڈائٹ پلان ہوتا ہے. لیکن میں ایک عام بندے کے لیے، جو عام بندہ ہے، مزدور بندہ ہے، غریب بندہ ہے، کوئی اس کا زیادہ انکم ریسورسز نہیں ہے، اس کی کیٹو ڈائٹ وہ اپنے گھر میں بھی بنا سکتا ہے. اس کے لیے یہ ہے، اگر اس کے گھر میں جو ہے، جوار ہے، باجرہ ہے، مکئی ہے، جو آٹا ہے، گندم ہے، مکئی کا آٹا نہ ہو، گندم ہے، جو چیز ہے، جو آٹا ہے، اگر ملٹی گرین ہے، ملٹی گرین نہیں ہے، غریب ہے، گندم کا آٹا ہے، تو اس کے لیے ایک ہدایات میں سے ایک ہدایت اہم ترین یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی کم روٹی استعمال کرے گا. اگر وہ 2 روٹی کھاتا ہے تو وہ 100 گرام 50 گرام کی آدھی روٹی کھا لے، یا چھوٹی ایک ڈسک سائز بریڈ کھا لے، اس کی ایک ٹائم کھا لے. بے شک وہ سلڈ زیادہ استعمال کرے گا. سلاد میں کچے فروٹ، سیب بھی سلاد کے طور پر استعمال کر سکتا ہے، کھیرا بھی بہت اچھی چیز ہے، ٹماٹو بھی استعمال کر سکتا ہے، کچے پیاز بھی، اگر ایسیڈیٹی یا گیس کا مسئلہ نہیں ہے، پیاز بھی استعمال کر سکتا ہے. کچھ لیفز وغیرہ ہوتے ہیں گرین سبزیوں کے، دھنیا وغیرہ کے، وہ بھی استعمال کر سکتا ہے. اچھا، غریب بندے کی کیٹو گھر میں ہے وہ یہ ہے، گھر میں جو سالن آلو کے سوائے، آلو نہ ہوں، آلو میں کاربوہائیڈریٹس زیادہ ہوتے ہیں، جو سالن بھی پکا ہوا ہے وہ کھائے. اچھا، اس کی کیٹو یہ ہے، اگر پائے پکے ہیں، مرغی پکی ہے، بڑا گوشت ہے، وہ بھی کھائے، لیکن گندم کا انٹیک بہت کم رکھے، بہت ہی کم کر دینا ہے. اچھا، وہ واک آدھا گھنٹہ 40 منٹ صبح کرے گا، 40 منٹ شام کرے گا. دوائی جو ڈاکٹر نے بتائی ہے اس کی ڈوز بھی ہاف ہو جائے گی، یا دوائی بالکل ختم ہو جائے گی اگر آپ اس ڈائٹ پلان پر عمل کریں گے. تو انشاءاللہ گولی آپ سے چھوٹ جائے گی. اگر انسولین لگوایا رہے ہیں، انسولین بھی چھوٹ جائے گی. پہلے آپ تجربہ کر لیں، پہلے آپ اس ڈائٹ پلان پر عمل کریں. میں آپ کو پورا ڈائٹ پلان بتا رہا ہوں. صبح آپ ڈسک سائز
ایک روٹی کھائیں گے، چاہے جو کی ہے، جوار کی ہے، باجرہ کی ہے، ملٹی گرین کی ہے، گندم کی ہے، آپ ڈیسک سائز ایک روٹی صبح کھائیں گے، ایک روٹی شام کو کھائیں گے۔ اچھا دوپہر کو آپ ایک فروٹ کھائیں گے جس میں ایک سیب ہو گیا، یہ ایک سیب پورا کھائیں گے، اگر کریونگ ہو رہی ہے میٹھے کی تو آدھا کیلا بھی کھا سکتے ہیں۔ اچھا 4 بجے 5 بجے اگر آپ کو تھوڑی بہت کریونگ ہو رہی ہے میٹھے کی یا بھوک لگ رہی ہے تو اس ٹائم بھی آپ گاجر ہے، موسم کے مطابق مولی ہے، کھیرا ہے، وہ بنا کر کھا سکتے ہیں، یا چنے اگر تھوڑے سے آپ نے بھنے ہوئے رکھے ہوئے ہیں تو تھوڑی سی مٹھی چنے کی یا بادام کی یہ بھی آپ کھا سکتے ہیں، نو ایشو۔ اچھا دودھ پینے کا صحیح وقت یہ ہے، دن کو اگر ناشتہ آپ نے 9 بجے کیا ہے تو 12 بجے آپ دودھ کا ایک گلاس پئیں گے، وہ بھی ابلا ہوا ہو، بلائی اس میں سے چھان لینی ہے، یہ روزانہ آپ پئیں گے، ایک ٹائم رکھنا ہے، اپنا ٹائم چینج نہیں کرنا۔ اگر کوئی سفر پر ہے، کوئی شادی پر ہے، مجبوری ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن نارمل روٹین میں آپ نے جو ٹائم ہے عشاء کے کھانے والی اور صبح کے ناشتے والی ایک ہی رکھنا ہے۔ دوپہر کو بھی اگر گھر میں کچھ سالن اچھا پکا ہوا ہے تو آپ کھانا چاہتے ہیں تو آپ روٹی کا چوتھا حصہ آپ سالن کے ساتھ کھا سکتے ہیں، آپ پر پابندی نہیں ہے، لیکن کوشش کریں دوپہر کو آپ فروٹ کا حصہ رکھیں، آپ روٹی ترک کر دیں، آپ صبح کھائیں شام کو کھائیں وہ بھی تھوڑی سی روٹی کھائیں، ڈیسک سائز روٹی ہے تو پوری کھا لیں، بریڈ اگر بڑی روٹی ہے تو وہ آدھی کھا لیں، یعنی کہ 50 گرام 100 گرام تک کوشش کریں، زیادہ نہ ہو اس سے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا ڈائٹ پلان ہے، آپ ہر کھانے میں سلاد لازمی استعمال کریں گے، آپ کھیرا استعمال کر سکتے ہیں، مولی استعمال کر سکتے ہیں، گاجر استعمال کر سکتے ہیں، پیز بھی استعمال کر سکتے ہیں، تھوڑی سی ہری مرچ بھی کاٹ کر ڈال سکتے ہیں، اس میں لیمو بھی سلاد میں شامل کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ یہ استعمال کریں۔ تو دودھ کا میں نے آپ کو ٹائم بتا دیا ہے، اگر آپ چائے کے شوقین ہیں تو صبح آپ فرسٹ ٹائم میں آپ چائے پی سکتے ہیں، اگر آپ خالی پیٹ اگر ناشتے کو آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے دیر ہے تو جیسے ہی آپ نماز کے ٹائم پر اٹھتے ہیں تو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے آپ ایک انڈا کھائیں گے ابلا ہوا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ ایک چائے کا کپ پی لیں، چاول بالکل نہیں کھانے، چاول بالکل نہیں کھانے، اگر آپ کھاتے ہیں چاول تو آپ چاول جو ہے سفید چاول نہیں کھائیں گے، براؤن چاول کبھی گھر میں پکوا لیں تو وہ تھوڑے سے آپ نے کھانے ہیں، ایسے ہی چھوٹا ایک کھانے کا جو چمچہ ہو وہ 3 4 چمچ چھوٹے کھا لیں آپ، جیسے 4 نوالے ہوتے ہیں 3 نوالے ہوتے ہیں، آپ اپنی جسم کو راضی رکھیں، چلو تھوڑے سے وہ بھی ہفتے میں 3 دفعہ 2 دفعہ تھوڑے سے چکھ لیا کریں، اوپر چاول کے اوپر آپ مرغی ڈال سکتے ہیں، شوربہ ڈال سکتے ہیں، بے شک چاول کی مقدار کم ہو، اگر آپ چھولے ڈال رہے ہیں بے شک تھوڑے سے چاول ہوں اور اس میں سے چھولے کا چمچ ہے یہ آپ کھا لیں، اگر چاول کے اوپر دال ڈال رہے ہیں تو تھوڑی سی کھا لیں آپ نے زیادہ نہیں ہے استعمال کرنی، روٹی بھی زیادہ نہیں کھانی، یہ بتاؤں آپ نے پروٹین کھانا ہے اور فیٹس کھانے ہیں، آپ کوشش کریں، آج ایک میں آپ کو اعلانیہ بتا رہا ہوں کہ جو گھی ہے اور جو تیل آپ استعمال کرتے ہیں کوکنگ آئل، یہ پام آئل کا یا پام کے یہ آئل کا بنا ہوا ہوتا ہے، یہ پام آئل میں ڈالڈا گھی بھی بن رہا ہے، ڈالڈا آئل بھی، کوکنگ آئل جتنے ہیں یہ پام آئل اس میں شامل ہے، یہ آپ کا دشمن ہے۔ اچھا آپ کو میں زیتون تو بہت مہنگا ہے، آپ کو میں 2 آئل بتا رہا ہوں، ایک کوکونٹ آئل بتا رہا ہوں آپ یہ کھائیں، دوسرے نمبر پر میں آپ کو تیل بتا رہا ہوں سرسوں کا تیل، یہ آپ کے لیے بہت ہی بہترین ہے، سرسوں کے تیل میں تھوڑی سی اگر آپ کو ایشو آتا ہے، تھوڑی سی آپ کو بو آتی ہے سرسوں کی اچھی نہیں لگتی تو اس کا طریقہ بھی ہے، اگر آپ نے 1 کلو 2 کلو تیل ہے تو سرسوں کا اس کو آپ بوائل کریں، جیسے کڑھائی میں بوائل کرتے ہیں، جب وہ بوائل ہو رہا ہو تیل تو اس کے اوپر ایک پکی ہوئی روٹی ڈال دیں، جب روٹی ڈل جائے تو آپ نے آگ بند کر دینی ہے، اس تیل کو ٹھنڈا کر لیں، جلی ہوئی روٹی نکال کر باہر پھینک دیں، وہ تیل آپ محفوظ کر کے رکھ لیں، وہ تیل آپ استعمال کریں گے، وہ آپ کھانے میں بھی استعمال کریں گے، آپ پھر گھی میں تلی ہوئی روٹی جیسے تیل لگا کر کھاتے ہیں ہم
پکی ہوئی تلی ہوئی وہ روٹی آپ نے کبھی بھی نہیں کھانی. آپ کبھی بھی آملیٹ نہ کھایا کریں کیونکہ اس میں تیل کافی شامل ہوتا ہے. آپ ابلا ہوا انڈا کھا لیا کریں. سبزیاں بھی آپ بے شک سرسوں کا تیل ہے, آپ اس میں بہت ہی کم تیل ڈالا کریں, تیل کو آپ کم رکھا کریں گے. اور آپ کوشش کریں اپنی غذا میں نمک کو بھی بہت کم رکھیں کھانے میں. بہت چائے میں آپ نمک نہ ڈالیں. آپ اگر روٹی پکا رہے ہیں, بعض عورتیں آٹا گوندتے وقت روٹی میں آٹے میں نمک مکس کر دیتی ہیں, وہ بھی آپ نے نہیں استعمال کرنا روٹی میں بھی. باقی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. یہ ڈائٹ پلان کا پارٹ 2 میں انشاءاللہ جلد ہی آپ کو بتاؤں گا. یہ ٹائپ 2 میں یہ ہمارا پارٹ 1 ڈائٹ پلان ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. اللہ آپ کا ہمیں ناصر ہو. السلام علیکم.